لکھا ہے کہ انہوں نے رات کو دعا کی، اللہ مجھے دکھا میرے شہر میں سب سے زیادہ تیرا مقرب کون ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی صدا لگا رہا ہے کہ وہ فلاں جو کپڑے کا تاجر ہے نا، وہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو بڑا حیران ہوا کہ بھائی کوئی عالم ہوتا، کوئی فاضل ہوتا، کوئی شیخ ہوتا، کوئی قاری ہوتا، کوئی حافظ ہوتا، یہ تو کپڑے کا تاجر ہے۔ کیونکہ جتنی دیر آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ نہیں تو پھر آپ کو حقیقت کا بھی پتہ نہیں چلے، کیونکہ بندے کا پتہ ہوتا ہے لگتا ہے کہ واہ پہنتا ہے۔ ویسے تو ہم بہت کچھ ہیں، واہ پائیے تو فون بھی نہیں چکتے ہیں، نہیں۔ جس دن اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم کسی کے کام آئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کر۔ شکر ہے اللہ نے دینے والا کیا ہے، اللہ نے لینے والا نہیں۔ یہ محرم آیا نا، ہم سب نے اپنے اپنے چاہ پورے کرنے ہیں۔ ہمیں کیا لگے اللہ بیت سے، یہ ہم نے اپنے اپنے چاہ پورے کرنے ہیں، یہ ہم نے اپنا اپنا نفس موٹا کرنا ہے۔ جی میں اینیاں دیگاں پکائی تو پکا پائی پہ وہ بے نیاز بادشاہ ہیں جی، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تیری دیگوں سے کیا فرق پڑے گا۔ وہ کہا بھی تھا نا بلے شاہ نے، اے کی کیتی جاندے ہو، اے کی کیتی جاندے ہو۔ چاہ ہے نا، ہم سب نے اپنا اپنا پورا کرنا۔ کوئی حلیم بانٹ لے گا، کوئی حلوہ بانٹ، لیکن ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ ان کا راستہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے تو حضرت کی پشت پہ باقاعدہ نشان موجود تھا۔ شہزادے تھے حضرت جی، وہ آپس میں باتیں شروع ہوئیں کہ یہ نشان کا ہے۔ تو پھر جو غلام تھے کہا کوئی بات نہ کرنا، تو پوچھا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا ہے۔ فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولو۔ ہاں آج بات امام کی عزت کی ہے تو سن لو، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے۔ کہاں ہیں بھائی؟ یہاں تو یتیم دروازے پہ آ جائے، ہم پوری ہسٹری پوچھتے ہیں اسے، بتا کب یتیم ہوا تھا تو؟ ابا تیرا گاڑی کے نیچے آیا تھا کہ ریڑے کے نیچے آیا تھا؟ یار چھوڑ دو، ہے باتیں بنائی ہیں کہ راستے پہ چل رہی ہے۔ رات کے نو میڈیا، نو کیمرہ، نو پبلسٹی، نو اخبار، نو کسی کی غریبی کا جنازہ ہے، رات کے اندھیرے۔ کچھ کرو یار اس دفعہ ان کے راستے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جانے کے بعد کھلتی ہیں۔ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا نا، تو بعد میں پتا چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب مبارک سے چلایا کرتے تھے۔ باتیں ہیں، کر لو جتنی مرضی، اے کی کیتی جاندے، اے کی کیتی جاندے۔ بس دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے، بڑا دھیان رکھا کرو، اس طرح نہ کرو کبھی کوئی آیا لے کے چلا گیا۔ ہو سکتا ہے سٹیج والے سارے خالی ٹور جن پچھوں کسی دے کرم ہو جائے۔ حقیقت ہے بھائی، زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، دعائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہیں کچھ خاص۔ دعا کرو اللہ ہمیں وہ ادا عطا کر دے۔ یہ تصویریں یہ وہم ہی آپ کا سارا، کچھ بھی نہیں ہونا، چند لائکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں میں صبح نا اس تاجر کی دکان پہ گیا، بھلا جا کے دیکھوں تو صحیح ہے کیا، کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنی تسبیحاں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھلا۔ کیا تو گیا سادہ سا بندہ تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کپڑا خریدا، تو کہتے ہیں اس میں بھی کوئی انہوں نے ویسی کوئی بحث والا معاملہ نہیں کیا۔ کہتے سودا ہو گیا، کپڑا میں نے لے لیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے نا دینے کے لیے، بڑے عاجزانہ سے انداز میں کہتے ہیں حضرت اگر ایک بات کہوں تو مان لیں گے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں وہ جو سامنے دکان تھی نا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی ریٹ آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گا، مجھ سے نہ خریدو، اس سے خریدو۔ حضور کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی اپنا گاہک کو جانے دیتے، کیسا دیوانہ آدمی۔ کہتے پھر دل میں خیال آیا شاید اس کا بھائی ہوگا، پھر دل میں خیال نہیں اس کا بیٹا ہوگا۔ اب فرماتے میں سوچ رہا ہوں، تو وہ مسکرا کر کہنے لگے حضرت جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں۔ تو کہتے پھر میں نے پوچھا بھائی پھر اپنا گاہک کیوں ادھر بھیج رہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہنے لگے حضرت میں صبح کا بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ ایک گاہک بھی نہیں آیا،
اور جتنی میری آج کی ضرورت ہے میں نے کما لی ہے، اس لیے آپ کپڑا اس سے خریدنے گئے۔ فرماتے ہیں اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا قرب کس طرح ملتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، بڑا دھیان رکھا کرو۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو جائے۔ پیار کرو یار دوسرے کے ساتھ، پیار کرو۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ میری بات یاد رکھو، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا، پیار کرو۔ اور قربان جاؤں، اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ میرا جو سلسلہ ناج میرے دادا پردادا جو پیر و مرشد ہیں سلطان العارفین حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، آج حضرت کا عرس مبارک بھی تھا، تو یہ ان کی پہچان تھی۔ یہ شعر ہے باقاعدہ جو ان کے مزار پاک کے باہر لکھا ہوا ہے، اس میں حضرت نے لکھا تھا، بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہے۔ اور پھر آگے حضرت فرماتے ہیں، بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہماری جھولی میں تو جو کچھ ہے سارے اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ یہ بس ایک دو بات میں کہہ کے تو بس میرا بولنا تو کچھ اور تھا، لیکن چلو جو ماحول دیکھا اس حوالے سے کبھی بھی نہیں حضرت کونی نہیں مارنی، کسی دے پیر دے پیر تے اپنا پیر نہیں رکھنا، اپنی ایک تصویر لے دے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، دیکھو تو صحیح ہوتا پھر کیا ہے کر کے۔ یہ کشف المحجوب ہے، ٹھیک ہے جی، کشف المحجوب داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے نا کوئی عابد تھے، مزاج تھا نا بزرگوں کا، اللہ کی مخلوق سے بڑا پیار تھا۔ ایک دن جا رہے تھے تو پہاڑی علاقہ شروع ہو گئے، تو دل میں خیال آیا، تو اللہ کی دل میں خیال آیا تو کہتے کیا ہیں، یا اللہ اگر تو پہاڑ نہ بناتا تو تیری ذرا مخلوق کو چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے نا ان کو وحی آئی، اس سے جا کر کہو کہ تو بندہ ہو کر ہماری ملک میں تصرف کرتا ہے، ہماری بنائی چیز پہ اعتراض کرتا ہے، جا آج کے بعد ہم نے تیرا نام مقربین میں سے نکال کے جو ہمارے ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کی لسٹ میں ڈال دیے۔ وہ جو نبی تھے نا وقت کے وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا بھائی تیرے لیے پیغام ہے کہ تیرا جو نام ہے وہ سیدوں میں سے نکال کر شکیوں میں ڈال دیا گیا۔ تو لکھا ہے وہ جو عابد تھے نا وہ سجدے میں چلے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ جو نبی وقت تھے نا وہ کہنے لگے وہ تیرا نام مقربین کی لسٹ میں سے نکال کے دوسری لسٹ میں ڈال دیا گیا تو سجدہ شکر ادا کر رہا ہے۔ تو آگے سرد کرتا ہے حضور بھی تے دیکھو ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ہے ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ लिस्ट ਵਿੱਚ ही मैं तो इस आशिकों के अपने अंदाज होते हैं, है तो उन्हीं की लिस्ट में ना। तो आगे वो क्या अर्ज करता है, अल्लाह के जो नबी थे ना उस वक्त के, उनकी बारगाह में अर्ज करता है हजरत आप अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से अर्ज करें, जाहिर है मकबूल तो नहीं रहा मैं कोई भी, ठीक है जी, तो जाहिर है अगर मकबूल नहीं तो फिर मेरा ठिकाना जहन्नम है। तो आप अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से इतना अर्ज कर दें, या अल्लाह अगर अब तूने मुझे जहन्नम में डाल देना तो फिर इस तरह करके मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर दे कि सारे का सारा जहन्नम मेरे जिस्म से भर जाए, तेरा कोई बंदा जहन्नम में न जाए। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। डालना ही है ना, मैं मकबूल तो रहा नहीं, अब तो मेरा जो नाम है वो लिस्ट अशकिया में है, नहीं मकबूल रहा तेरा, तो फिर इतना एक और करम कर दे कि मेरे वजूद को इतना तूल दे दे, इसको इतना बड़ा कर दे कि सारे का सारा जहन्नम मेरे वजूद से भर जाए, तेरा कोई और बंदा ना आग में जाए। तो लिखा है कि अल्लाह की रहमत को जोश आया और जो नबी वक्त थे उनको वही आई, या मेरे नबी से ये ना इसे कोई एक बात नहीं थी कि तू हमारा मकबूल नहीं रहा, हम तो जो तुझे हमारी मखलूक से मोहब्बत है लोगों को जाहिर करना चाहते थे, लोगों पे जाहिर करना चाहते थे कि तुझे हमारी मखलूक से मोहब्बत कितनी है, जा हमने तुझे भी जन्नती कर दिया और बरोज़े क़यामत को जिस जिसके लिए कहेगा हम उसे भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। आज ये मिजाज हमारा नहीं, पता नहीं हो क्या गया है, हर बंदे में गुस्सा चढ़े है, हर बंदा ही प्यार, कुछ भी नहीं हुआ यार। ये आया ना माशाल्लाह मुहर्रम है, ठीक है जी, यकम मुहर्रम है, फिर माशाल्लाह 10 मुहर्रम भी आएगा, और कोशिश करना इस दफा 10 मुहर्रम को कुछ
کچھ اپنا محاسبہ کرنا. یہ جس طرح ہم نے 14 اگست منائی ہے اس طرح نہ منانا یار. اور مجھے تو حیرانگی ہے, میں اگر یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہے تو میں اسے کہوں گا بھائی خان صاحب سے جا کر کہو نیا پاکستان ہے یار, یہ جو اتنے لمبے لمبے بازیاں کم از کم اس پہ پابندی لگا دو یار, کیا تماشا ہو رہا ہے بھائی. آپ سچ بتاؤ اس بازی میں کوئی خیر کا پہلو ہے؟ او یار اگر اتنا ہی تو اپنے بیٹے کو کہ چل بھائی گھر بیٹھ کے میرے کو 5 منٹ بجا, تم نے اس کا سر نہ پھاڑ دیا تو بات کرنا یار. باجے دے کے ہم نے اپنے بچوں کو گلیوں میں نکال دیا, جاؤ جا کے کیا یار, یہ خوشی ہے, یہ خوشی منانے کا کون سا انداز ہے یار؟ مجھے بھی کیا پاکستان نے لیا تھا کہ ہم اپنی گاڑیوں کے سلنسر نکال دیں؟ کیا پاکستان اس لیے لیا گیا تھا کہ سارے نوجوان کو باجے اٹھا لیں سڑکوں پہ نکل آئیں؟ یہ ہے پاکستان. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ عبدالجبار صاحب ہیں, علامہ صاحب بیٹھے ہیں. وہ بھائی کتابوں میں لکھا ہے 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی پھر پاکستان بنا تھا یار. ان کی روح نہیں بچنی ہوگی ہمارا 14 اگست دیکھ ہو. یہ کر کیا رہے ہو؟ کیا ہمیں بھول گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے؟ یہ ہے پاکستان. میں ہمارے سینوں پہ بڑا کچھ دفن ہے, جس کو ملے بھی تو صحیح نہ جس کو یہ درد سنائیں جا کے, کو ملے بھی تو صحیح جس کو یہ بتائیں جا کر یار, کو ہمیں بھی تو موقع دے. وہ بابا جی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی تو موقع دو, ہم بھی یوتھ کو بتائیں, آؤ تمہیں بتائیں پاکستان کس طرح ملا تھا. میں آج بھی آگے اسلام آباد تقریر کر کے میں نے وہاں بھی یہ بات بتائی. میں کو پتہ نہیں کو کیا چک تھا اس کا, مجھے نہیں نام یاد. کوئی ایک مخصوص جگہ ہمیں بتائی گئی, وہاں سے ہمیں رسیو کیا گیا. ایک مدرسہ تھا تو دستار بندی کا جلسہ تھا, دوپہر کو پروگرام بیان ہو گیا. وہ بیان کرنے کے بعد نا جو اہل علاقہ تھے, بزرگ شخصیات تھی, تو آگے سے ہمیں کہنے لگے حضرت ایک بڑی بھی ہیں تو انہوں نے ملاقات کے لیے کہا ہے اگر تھوڑا سا ٹائم دیں. کیونکہ سیالکوٹ میں نے جا کے پھر دوبارہ رات کو پروگرام تھا. میں نے کہا حضور اگر معافی مل جائے. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ نہیں کہ آپ سے ملنا ہے, وہ جو بھی آتا ہے نا بس ان کے اندر کا ایک درد ہے, شاید ان کو تسکین ملتی ہے, شاید کوئی ان کو سہارا ملتا ہے, شاید کو آس لگ جاتی ہے ان کو. تو آپ بھی سن لیں, ان کی 5 منٹ کی بات ہے. میں چلا گیا. خیر تقریباً 90 سے اوپر جو بڑی بھی تھی ان کی عمر تھی, باتیں ہوتی رہیں. شاید میرا دل کہتا ہے کہ اس میں ہمت نہیں تھی, اس میں حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کرتی ہے. بڑی گھما پھرا کے آ کے وہ بات کو وہاں لے ہی آئی. تو مختصر جو اس نے مجھے کہا, ماں جی نے وہ کیا کہتی ہیں مولوی جی ایک دعا کرانی ہے تو میری دعا ضرور کریں. میں اماں جی میں کرانا کی دعا ہے. تو کہنے لگی جب پاکستان بنانا تو ہم جلندر سے ہجرت کر کے نا, جلندر سے انڈیا سے کہتے ہیں ہم پاکستان آئے, ہمارا پاکستان, اسلام کا پاکستان, مسجد والا پاکستان ہے جی, شریعت محمدی والا پاکستان. یہ سینوی والا پاکستان نہیں, یہ بے حیائی والا پاکستان نہیں, یہ جسم کی نمائش والا پاکستان نہیں ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ والا پاکستان نہیں تھا. جس انداز پہ, جس نہج پہ ہم پاکستان کو لے ہیں, انہوں نے اس پاکستان کا تصور نہیں اقبال نے کیا تھا. وہ اقبال نے تو کہا تھا نا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. آج کیا ٹھنڈی ہوا یار, ایسا ماحول بن گیا. کیا اپنی بچیوں کی پنڈلیاں ہم نہیں دیکھنی تھی؟ ہم سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں, ڈرائیو کرنی ہوتی ہے, آنکھیں بند کر کے گاڑیاں نہیں چلتی ہیں. بعض دفعہ بچیاں آگے اس حال میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں. میری گھر والی مجھے کہتی ہے تہاڈے نال بہندے ڈر لگتا ہے, تسی کدن سیدھی گڈی مار دینی. کیا کریں یار ہماری بیٹی, کہیں ان کو ہم نہیں دیکھنا چاہتا. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں یار؟ وہ جس کا خیال دیکھا گیا, وہ جس کا اقبال نے تصور کیا تھا, وہ پاکستان کہاں ہے؟ کہاں لے آئے ہم پاکستان کو؟ مجھے کہتی ہیں ہم جلندر سے چلے ایک قافلے کی صورت میں نا, کہتی ہیں 4 میرے بیٹے تھے, 3 میری بیٹیاں تھیں. تو کیا ہوا, ہندوؤں کے ایک گروہ نے آ کے ہمارے قافلے کو لوٹنا شروع کر. ہر بندہ اپنی جان بچا رہا تھا, لیکن ماں اللہ نے چیز ہی وکھری بنائی ہے. باپ کو اللہ نے اولاد کے لیے وکھرا ہی درد عطا کر. ٹھیک ہے کہ ڈنڈی نہیں مارنی, یہ میری ماں کی دعا نہیں, میرے والدین کی دعا ہے. باپ کا دل نہ جلاؤ گاڑی کے پیچھے صرف یہ لکھ کے کہ یہ میری ماں. سچ بتانا ابا جی بددعا کرتے رہے کہ ابا جی یہ کہتے رہے یا اللہ میرے پتر میں گاڑی نہ دیں گے. یہ کون سا باپ ہے یار؟ پھر یہ جملہ کیوں لکھواتے ہو آپ گاڑی کے پیچھے یہ میری ماں کی دعا ہے؟ کیا باپ نے دعائیں نہیں کی؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو؟ پھر یہ کیوں جملہ لکھا جاتا ہے؟ نہیں, جس نے لکھا ہے کاٹو اس کو اور لکھو یہ میرے والدین کی دعا ہے. آپ کو کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کو گرمی میں آم کی ریڑھی باپ لگاتا ہے.
ہاں جی، میرے والد صاحب وابڈا میں ریٹائرڈ ہوئے، میرے لیے کھمبے پہ میرے والد صاحب چڑھا کرتے تھے. میں آج گاڑی پہ لکھوا دوں میری ماں کی دعا ہے، تو جو میرا باپ گرمی، جو میرے والد صاحب دوپہر کو میرے لیے کھمبے پہ چڑھا کرتے تھے، وہ کہاں گیا حضرت؟ یہ نہ کرو حضرت جی. ٹھیک ہے، ماں کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 بار فرمایا، لیکن ایک بار باپ کے لیے بھی تو کہا تھا نا حضرت. اس کو اس کے ایک حق سے بھی تو محروم نہ کرو حضرت. یہ میری ماں کی دعا ہے، نہیں، یہ میرے والدین کی دعا ہے. ہاں، یہ میرے والدین کی دعا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ بس قافلہ لٹنا شروع ہوا، جو جس کو بچا سکتا تھا وہ بچا رہا تھا. وہ کہتی ہیں میں نے بھی کوشش کی اپنے بچوں کو بچانے. تو وہ کہتی ہیں اماں جی رو کے نا اس کی بک گئی ہوں. وہ کہتی ہیں سب کچھ بچا لیا، لیکن جو میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی میں اس کو نہیں بچا سکتی. تو اس لیے جو کوئی بھی آتا ہے نا، میں اس کو دعا کے لیے کہتی ہوں کہ دعا کرو میری دی میں نے لگ لیا. یہ پاکستان اس طرح بنا تھا. یہ نوجوانوں تمہارے لیے یہ کتنی ماؤں نے بیٹیاں گائی تھی حضرت، پھر پاکستان بنا تھا. یہ کوئی کھیل نہیں تھا، یہ کوئی لاٹری میں نہیں نکلا تھا حضرت، یہ کوئی ٹی سی ایس کے ذریعے نہیں آیا تھا حضرت، یہ کوئی ایس ایم ایس کے ذریعے نہیں آیا تھا. بڑی جانیں دی گئی تھی، پھر پاکستان بارز وجود میں آیا تھا. اس کی قدر کرو حضرت. اس کی یہ اس طرح نہ بناؤ. اسی طرح یہ جو 10 محرم ہے، دیکھو تو صحیح، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. ہمارا حال پتہ کیا، دیگا امام حسین دیاں تے یاریاں یزید نہ لگے. ہاں میں سچ کہوں گا بھائی، میں کیا سیالکوٹ سے اتنی دور جھوٹ بولنے آیا ہوں؟ جھوٹ بولنا ہوتا تو وہاں بھی بڑے معاملات. نہیں بھائی، میں تو ایک درد لے کے آیا ہوں. یہ نہیں معاملہ کہ دیکھیں حسین کی یاریاں یزید سے. نہیں، میں بس ایک بات کر کے اللہ کرے اللہ ہم پہ رحم فرما دے. جب کبھی اللہ جل شانہ مدینہ طیبہ لے جائیں وہاں جستجو کرنا کہ وہاں آج بھی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ مبارک موجود ہے، اس کی زیارت ضرور کرنا. اور تاریخ میں اس کے حوالے سے ایک بات موجود ہے، بس میں سنا کے میں اجازت چاہوں گا. اور اب جو سعودیہ والوں کی عادت ہے، ٹھیک ہے، اس گھر کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، کوئی بھی مسمار کر دیا اس کو سارا، سڑکیں بن گئی ہیں، بس وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا. لیکن حضرت اس گھر کے اوپر آج بھی سلیٹ لگی ہے، تختی، جس پہ لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر. اور حضرت یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور اس کو اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کے رونا. بڑا رونا آتا ہے یہ بندے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں رو کیوں رہا، لیکن رونا بڑا آتا ہے. وہ لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، تو اس نے کیا کیا، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور سفر کرتا کرتا اسی گھر میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں آیا. حضرت نے 3 دن رکھا، 3 راتیں رکھا. جب جانے لگا تو حضرت نے اپنے پاس سے کثیر رقم بھی عطا فرمائی. لکھا ہے تاریخ نے کہ تھوڑا سا آگے چل کے نا پھر واپس آیا اور عرض کیا کرتا ہے، حضرت لگتا ہے میں نے کچھ آنا ہی نہیں. امام مسکرائے. آپ نے فرمایا یہ خیال تیرے دل میں کیوں آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیندے تھے اپنے والد اور اپنے بھائی کے قاتل مکارتے نہ اور جانے ہیں نہیں رقم عطا فرمایا. آئے آپ نے فرمایا سن لو، جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تجھے تب کا پہچانتا. ہاں بات یہ ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. آج کردار نہیں ہے، دیگاں بھی ہے نہیں، لین بھی ہے، نان حلوا بھی ہے، کھیر بھی ہے، حسینی شبیل بھی ہے، لیکن کردار نہیں ہے. کیا کہا؟ وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار. تو اقبال نے بھی کہا تھا نا، اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن گیا، کردار کا غازی بن گیا. آؤ حضرت کردار کے غازی، میرے پاکستان کو ضرورت ہے کردار کے غازی. آؤ حضرت. میں پھر وہی کہاں گا ہے کی تھی جانتے ہو ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے اور اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.